اپنے کلام سے ہم تمامی سامعین کے قلوب کو منور و مجلہ فرما رہے تھے۔ بھائی حضرات، بڑے ہی ادب و احترام کے ساتھ دعوت سخن حضرت علامہ مولانا مفتی عارف نعیمی صاحب قبلہ کو حضور والا اپنے بہترین خطاب سے ہم تمامی سامعین کے قلوب کو منور و مجلہ فرمائے۔ آئیے حضرت کا استقبال نعرہ تکبیر اور رسالت کی بلند صداؤں میں کریں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ حضرت علامہ مفتی عارف نعیمی صاحب قبلہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ اور آگے تو خالی بیچ کے بنانا سوکھے گی اور کسی کو نہیں معزز سامعین کرام، حاضرین مجلس، ارداب اسلامی رشتے کی پردہ نشین خواتین اسلام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ الحمدللہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل هل يستوي الذین یعلمون والذین لا یعلمون، آمنت باللہ صدق اللہ مولانا العظیم وبلغنا رسوله النبی الامین الکریم ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ غوث اعظم بمنی بے سر و سامہ مدد، بولے آمین۔ غوث اعظم بمنی بے سر و سامہ مدد، قبلہ دی مدد کعبہ ایماں مدد، بگرداب بلا افتاد کشتی، مدد کن یا معین الدین چشتی۔ قادری یم نعرہ یا غوث اعظم نی زنم، دمز شیخ احمد رضا خان قطب عالم نی زنم۔ اور واہ کیا جود و کرم ہے شہ بطحہ تیرا، واہ کیا جود و کرم ہے شہ بطحہ تیرا، نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا۔ واہ کیا جود و کرم ہے شہ بطحہ تیرا، نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا۔ اور فرش والے تیری شوکت کا علو کیا جانے، محبت سے بولیں اور بلند آواز سے بولیں، فرش والے تیری شوکت کا علو کیا جانے، خوش روا عرش پہ اڑتا ہے پھریرا تیرا۔ فرش والے تیری شوکت کا علو کیا جانے، خوش روا عرش پہ اڑتا ہے پھریرا تیرا۔ اور میں تو مالک ہی کہوں گا کہ ہو مالک کے حبیب، میں تو مالک ہی کہوں گا کہ ہو مالک کے حبیب، یعنی محبوب محب میں نہیں میرا تیرا، یعنی محبوب محب میں نہیں میرا تیرا۔ قابل مبارکباد ہے آپ تمامی حضرات کہ نبی کا میلاد، نبی کا ذکر آپ کر رہے ہیں اور منبر نور پر آپ اپنی ماتھے کی نگاہوں سے دیکھ رہے ہیں۔ حضرت مولانا قاری تمشیر صاحب تشریف فرما ہیں اور انہی کے بغل میں حضرت حافظ وقاری خطاب عالم صاحب قبلہ، وہ بھی جلوہ افروز ہیں۔ اور ابھی آپ نے بڑی پیاری اچھوتی انداز میں حضرت حافظ وقاری مولانا انتخاب صاحب سے نعت و منقبت سنی اور اپنے قلوب اور اذہان کو منور و مجلہ کیا۔
یہ محفل مدرسے کے افتتاح یعنی مدرسے کو قائم کیا مدرسہ غریب نواز تاج الشریعہ، ماشاءاللہ بہت ہی پیارا نام ہے، مدرسہ غریب نواز تاج الشریعہ، اس پر غور کریں، تاج الشریعہ۔ اللہ جب کسی کو نوازنا چاہتا ہے، اللہ جب کسی کو عطا کرنا چاہتا ہے تو دنیا لاکھ کوششیں کر لے اس کو گرانے کی، لیکن اللہ اس کو بلند کر کے دکھاتا ہے، اللہ اس کو منزلوں کو پار کرا دیتا ہے، اللہ اس کو منزلوں پر فائز فرما دیتا ہے۔ تو بڑی مبارک سماعتیں ہیں آپ کی، اور بڑے دل جمی کے ساتھ آپ مصطفیٰ کا میلاد سن رہے ہیں۔ میں بلا تاخیری کلمات کی اپنی گفتگو کو آگے بڑھاؤں اس سے پہلے ہماری اور ساری کائنات کے مرکز عقیدت گنبد خضرا میں آرام فرمانے والے آقا، لمبے لمبے ہاتھوں سے بھیک عطا کرنے والے، اندھیری قبر کی خطرناک کوٹھری میں کام آنے والے، شفاعت کا مزدئی جاں فضا، اپنی زبانی نبوت سے ہم گنہگاروں کو سنانے والے، جس نبی کا چمکتا ہوا چہرہ والضحا، محبت سے بولتے سبحان اللہ۔ ابھی نہ سوچے کہ بات کسی اور طریقے سے شروع کی جائے گی، بس گفتگو شروع ہو گئی ہے، اور میں مصطفیٰ کی تعریف، مصطفیٰ کی سیرت، مصطفیٰ کا حسن و جمال قرآن سے بیان کر رہا ہوں۔ میرے مصطفیٰ کا چمکتا ہوا چہرہ والضحا، نبی کی پیاری زلفیں واللیل اذا سجا، نبی کا چوڑا چوڑا سینہ، علم نشرح لکا صدرک، میرے مصطفیٰ کا دنیا میں آنا، قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین، اس نبی کی شان جس کے بارے میں اللہ رب العزت قرآن میں ارشاد فرماتا ہے، اس نبی کا اخلاق دیکھو، اللہ قرآن میں ارشاد فرماتا ہے وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، اللہ قرآن میں اپنے محبوب کے اخلاق کے بارے میں ارشاد فرماتا ہے انک لعلی خلق عظیم۔ عزیزان ملت اسلامیہ، اس مصطفیٰ کی شان، اس مصطفیٰ کا مقام خود رب کائنات اپنے قرآن میں اس انداز میں بیان کرتا ہے کہ میرے مصطفیٰ کا دنیا میں جانا، وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، اے دنیا والوں سنو، ہم نے اپنے محبوب کو تمام عالمین کے لیے رحمت بنا کے بھیجا، میں نے اپنے محبوب کو تمام عالمین کے لیے رحمت بنا کے بھیجا ہے۔ ہم اسی مصطفیٰ کے میلاد میں آئے ہیں، اسی نبی کے گھر کو آباد کیا جا رہا ہے، اسی نبی، مدرسہ مصطفیٰ کا گھر ہے نا، مسجد اللہ کا گھر ہے، مدرسہ رسول اللہ کا گھر ہے، اسی کا افتتاح، اسی کو شروع کیا جا رہا ہے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، تاریخ کا مطالعہ کر غور کر کے دیکھیں آج ہم کو علم کی کتنی ضرورت ہے، آج ہم علم کے کتنے دور ہوتے چلے جا رہے ہیں، لیکن قربان جاؤ، اللہ رب العزت نے جب اپنے محبوب پر پہلی وحی نازل فرمائی، ارشاد فرمایا اقرأ بسم ربک الذی خلق، اے محبوب آپ پڑھیے اپنے کریم رب کے نام سے۔ پتہ یہ چلتا ہے کہ علم ہمارے لیے پہلے بھی ضروری تھا، آج بھی ضروری ہے، صبح قیامت تک علم ہمارے لیے ضروری ہوتا رہے گا۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ اگر انسان کے پاس علم نہ ہو انسان بیکار ہوتا ہے، اگر انسان کے پاس علم نہ ہو انسان جو ہے اندھیروں کی زندگی گزارتا ہے، لیکن جب اس کے پاس علم آ جاتا ہے، جب اس کے پاس علم کی روشنی آ جاتی ہے، مفسرین کرام بیان فرماتے ہیں کہ علم جو ہے، علم ہی سے انسان اپنے وجود کو پہچانتا ہے، علم ہی کے ذریعے انسان جو ہے دنیا میں آنے کے مقصد کو پہچانتا ہے، اسی علم کے ذریعے۔ یہ علم کوئی عام چیز نہیں ہے، علم تو اللہ کی طرف سے عطا کر دیا ہوا یہ ایک بہترین تحفہ ہے۔ علم کے ذریعے انسان خود رب کائنات کو پہچانا کرتا ہے، علم کے ذریعے انسان خدا کی معرفت کرتا ہے، علم ہی کے ذریعے انسان اللہ اور رسول سے محبت کرنے کا ڈھنگ جانتا ہے۔ اگر علم نہیں ہے انسان کے پاس تو انسان کی زندگی بے نور ہے، بے نور ہے انسان کی زندگی۔ اور قربان جاؤ، مدینے والے آقا نے تو یہاں تک ارشاد فرمایا ہے خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، اے دنیا والوں سنو سنو، تم میں بہترین وہ انسان نہیں ہے جو اچھا مکان بناتا ہے، تم میں بہترین وہ انسان نہیں ہے جس کے پاس بہت پیسے ہے، تم میں بہترین وہ انسان نہیں ہے جس کے پاس اچھی گاڑیاں ہیں، تم میں بہترین وہ انسان نہیں ہے جس کے پاس دنیاوی اعتبار سے بہت مال و متاع ہے، تم میں بہترین انسان کون ہے؟ میرے مصطفیٰ نے ارشاد فرمایا
खैरुकुम मन तअल्लमल कुरान व अल्लमहु, तुम में बेहतरीन वो इंसान है जो कुरान सीखता है और दूसरों को सिखाता है। इन्हें मुस्तफा का फरमान है। मेरे आका ने फरमाया, पैगंबर आज़म ने इरशाद फरमाया, तुम में बेहतरीन वो है जो कुरान सीखता है और कुरान सिखाता है। कुरान को सीखता है और कुरान दूसरों को सिखाता है। आज हम क्या मुहासबा करते हैं, हम जो है दुनिया के एतबार से जायजा लेते हैं। जिसके पास अच्छी गाड़ी है हम उसको कामयाब समझते हैं, जिसके पास अच्छा मकान है हम उसको कामयाब समझते हैं, जिसके पास पैसा है हम उसको कामयाब समझते हैं। लेकिन मेरे मुस्तफा ने ऐलान फरमा दिया, वो कोई कामयाब नहीं है। अगर तुमको कामयाबी चाहिए तो कुरान से वाबस्ता हो जाओ, कुरान सीखने और कुरान सिखाने वाले। अजीजान बिल्लत इस्लामिया, कुरान अल्लाह वहदहू ला शरीक की वो अजमत वाली किताब है, वो बुलंदो वाला किताब है। आप दुनिया की तमाम कुतुब उठा करके देख ले, हर धर्म की किताब को उठा करके देख ले, आप उससे उसका नाम पूछेंगे वो अपना नाम नहीं बता सकती। आप उससे उसका आने का मकसद पूछेंगे वो अपना मकसद नहीं बता सकती। आप उससे पूछेंगे किसकी जानिब से नाजिल हुई, वो नहीं बता सकती। पूछेंगे किस पर नाजिल हुई, वो किताब जवाब नहीं दे सकती है। लेकिन यही सवाल जब अपने कुरान से करते हैं, ऐ कुरान जरा तू बता तेरा दुनिया में आने का मकसद क्या है, तू किसकी जानिब से आया है, ऐ कुरान तेरा नाम क्या है, तेरी अजमतें तो बड़ी हमने सुनी है, तेरा मकाम तो बहुत बड़ा है, तेरा मर्तबा तो बहुत बड़ा है। हमने तमाम कुतुब से सवाल किया, किसी किताब ने जवाब नहीं दिया। ऐ कुरान तू बता तेरा नाम क्या है, मोहब्बत से बोले कुरान तू बता तेरा नाम क्या है। अब कुरान उठा करके देखे, कुरान अपना नाम पर इरशाद फरमाता है, बल हुवा कुरान मजीद। ऐ दुनिया वालों सुनो, मेरा नाम कुरान मजीद है। मेरा नाम कुरान मजीद है। ऐ कुरान तूने नाम तो अपना बता दिया, नाम तो तूने बता दिया, अब जरा ये बता तू इसकी जानिब से नाजिल हुआ है, मोहब्बत से बोले सुभान अल्लाह, इसकी तरफ से आया है, तेरा नाजिल करने वाला कौन है। कुर्बान जाओ जब हमने कुरान से सवाल किया, कुरान तू बता तेरा नाजिल करने वाला कौन है, तुझको दुनिया में किसने नाजिल किया है। कुरान जवाब देता है, तंज़ीलुम मिन रब्बिल आलमीन। ऐ दुनिया वालों सुनो सुनो, मैं रब्बुल आलमीन की जानिब से नाजिल किया गया। ये कुरान है, कुरान जो अपना नाम भी बता रहा है, किसकी जानिब से नाजिल हुआ वो भी बता रहा है। हमने कुरान से पूछा, कुरान तूने आने का अपना नाम तो बता दिया, ये भी तूने बता दिया किसकी जानिब से नाजिल हुआ। अब कुरान जरा ये हम और बता दे किस पर नाजिल हुआ, मोहब्बत से बोले सुभान अल्लाह, किस पर नाजिल हुआ। अब कुरान को खोल करके देखे, आप कुरान पढ़ेंगे, जब हमने कुरान से सवाल किया कुरान जवाब देता है, नुज़िला अला मुहम्मद, मैं मोहम्मद अरबी पर नाजिल किया गया हूँ। सुभान मैं मोहम्मद अरबी पर नाजिल किया। अल्लाहु अकबर। हमने कुरान से सवाल किया, कुरान हमारे हर सवाल का जवाब दे रहा है। हमने सवाल किया, कुरान तेरा नाम क्या है, कुरान ने नाम बता दिया। कुरान तेरा दुनिया में नाज़िल करने वाला कौन है, कुरान ने जवाब दे दिया, तंज़ीलुम मिन रब्बिल आलमीन। कुरान तो किस पर नाज़िल हुआ है, कुरान इरशाद फरमाता है, नुज़िला अला मुहम्मद। कुरान जरा ये बता दे तेरा आने का मकसद क्या है, तुझको रब तबारक व तआला ने किस लिए अपने महबूब पर नाज़िल फरमाया है, तेरे नाज़िल करने का मकसद क्या है। कुरान पढ़ के देखे, मुहर्रम का कुरान इरशाद फरमाता है, हुदल लिन्नास। ऐ दुनिया वालों सुनो, मैं लोगों की हिदायत के लिए नाज़िल किया गया। हुदल लिन्नास, मैं लोगों की बोले, मैं लोगों की हिदायत के लिए नाज़िल किया गया हूँ, मैं लोगों की रहनुमाई के लिए नाज़िल किया गया हूँ, मैं लोगों को अंधेरे से निकालकर उजाले में दाखिल करने के लिए नाज़िल हुआ हूँ। हुदल लिन्नास, मैं लोगों की हिदायत के लिए नाज़िल किया गया हूँ। अब जरा हमने कुरान से सवाल किया, कुरान जरा ये तो बता दे तू कौन से महीने में तशरीफ लाया है,
یہ تو تو نے بتا دیا تیرا نام قرآن مجید ہے, تو نے بتا دیا تو رب کی جانب سے نازل کیا گیا ہے, یہ بھی تو نے بتا دیا محمد عربی پر نازل ہوا ہے, یہ بھی تو نے بتا دیا تیرا آنے کا مقصد کیا ہے. ذرا یہ تو بتا تو کون سے مہینے میں نازل ہوا ہے, کون سے مہینے کو تو نے نازل ہو کر شرف بخشا ہے. اللہ اکبر. رب کا قرآن اٹھا کر کے دیکھے, اللہ قرآن میں ارشاد فرماتا ہے شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن, وہ رمضان کا برکت والا مہینہ جس میں ہم نے اپنا مبارک قرآن نازل فرمایا ہے. انزل فیہ القرآن, اس میں ہم نے اپنا قرآن نازل فرمایا ہے. اللہ اکبر. عزیزان ملت اسلامیہ, تمام کتابیں اٹھا کر کے دیکھ لیں, کوئی کتاب اپنا نام, اپنا پتہ, اپنے نازل کرنے والے کا نام, کس پر نازل ہوئی ہے اور کس لیے نازل ہوئی, یہ بتاتے ہوئی نظر نہیں آتی ہے. لیکن قرآن سے ہم جو سوال کرتے ہیں قرآن جواب دیتا ہوا نظر آتا ہے. اور ذرا تاریخ کا مطالعہ کریں اور آگے بڑھتے ہیں. ہم قرآن سے کہتے ہیں قرآن تیرے پڑھنے سے فائدہ کیا ہوگا, ہم تجھ کو پڑھیں گے ہم کو فائدہ کیا ملے گا. اٹھا کر کے دیکھو, مصطفیٰ کریم پیارے نے ارشاد فرمایا, اے دنیا والوں کیا سمجھتے ہو, کیا قرآن کو تم عام کتابوں کی طرح سمجھتے ہو, کیا قرآن کو تم دوسری کتابوں کی طرح سمجھتے ہو جن کے پڑھنے سے کوئی تمہیں ثواب نہیں ملتا ہے. یہ وہ اللہ رب العزت کا پاکیزہ مقدس والا کلام ہے جو بندہ مومن اس کے ایک حرف کی تلاوت کرتا ہے اللہ اسے 10 نیکیاں عطا فرماتا ہے. 10 نیکیاں عطا فرماتا ہے. 10 نیکیاں ایک لفظ پڑھنے سے. اللہ اکبر. ہے کوئی ایسی کتاب جس کے پڑھنے سے ایک لفظ پر 10 نیکیاں؟ اب دیکھیں آگے دیکھیں, مصطفیٰ کریم نے ارشاد فرمایا یہ قرآن وہ عظمت والی کتاب ہے, وہ رفعت والی کتاب ہے, اس کا دیکھنا بھی ثواب ہے, اس کا سننا بھی ثواب ہے, اس کا پڑھنا بھی ثواب ہے, اس کا آنکھوں سے لگانا بھی ثواب ہے, اس کا چومنا بھی ثواب ہے. اللہ اللہ. اب ذرا تاریخ کا مطالعہ کرے. میرے مصطفیٰ نے ارشاد فرما دیا اے انسان اگر تو پڑھنا نہیں جانتا ہے, تجھ کو رب نے توفیق نہیں دی تو کم سے کم وضو بنا کر قرآن کو اپنے ہاتھوں میں اٹھا, اس کو سینے سے لگا, اس کو چوم لے. اگر تو یہ بھی کام کر لے گا اللہ تجھ کو پھر بھی نیکی عطا کرے گا. اس کو پڑھنا نہیں آتا ہے, مصطفیٰ نے فرمایا قرآن کو سن لیا کرو, جتنا پڑھنے والے کو ثواب دیا جاتا ہے اتنا سننے والے کو ثواب دیا جاتا ہے. سبحان اللہ. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ محبت سے بولے سبحان اللہ. بولے لبیک یا رسول اللہ, لبیک یا رسول اللہ, لبیک یا رسول اللہ. آپ سوچ رہے ہوں گے ہم چند لوگ یہاں پر جمع ہیں. یہ ہوتا ہے جہاں بھی مبارک محفلیں ہوتی ہیں تو وہاں چاہنے والے کم ہی نظر آتے ہیں, اور یہ ہر ایک کے بس کی بات نہیں ہے ان محفلوں میں آنا. اس محفل میں وہی آتا ہے جس کو میرے سرکار بلاتے ہیں. کسی نے کیا ہی خوب کہا ہے, محبوب کی محفل کو محبوب سجاتے ہیں, آتے ہیں وہی جن کو سرکار بلاتے ہیں, آتے ہیں وہی جن کو سرکار بلاتے ہیں. آپ کیا سوچ رہے کہ ہم خود آئیں؟ نہیں, آپ بھی اپنے بستر پر آرام کر سکتے تھے, آپ بھی اپنے وقت کو اپنے بستر کے سکون و آرام کی نیند سو سکتے تھے, چوک چوراہے پہ کھڑے ہو کے وقت گزار سکتے تھے, آپ موبائل میں وقت گزار سکتے تھے. لیکن اللہ نے آپ کے دل میں بات ڈالی کہ تم یہاں کیا کر رہے ہو, تمہاری بستی میں جاؤ, ایک مدرسہ کھل رہا ہے, وہاں اللہ اور اس کے رسول کا ذکر ہو رہا ہے, وہاں جا کر کے ذکر سنو, جا کر کے اپنے ذہن و اذہان, اپنے دل و دماغ کو منور و مجلہ کرو, اور وہاں جا کر کے نیکیاں سمیٹ کے لے آؤ. عزیزان ملت اسلامیہ, اب تاریخ کا مطالعہ کریں, آپ مصطفیٰ پیارے کی حدیث کو پڑھ کر کے دیکھیں. یہاں چند لوگ جمع گئے, لیکن آپ پریشان نہ ہو, آپ حیران نہ ہو. میں یہاں پر اللہ رب العزت کے نورانی فرشتے بھی تشریف فرما, نورانی فرشتے بھی موجود ہوا کرتے ہیں. آپ کہیں گے مولانا اتنی پختگی سے کیسے آپ کہہ سکتے ہو کہ اللہ کے فرشتے جمع ہوتے گئے؟ آپ نے پڑھا نہیں ہے؟ مصنف ابن ابی شیبہ اور دیگر کتب کے حوالے سے مصطفیٰ کریم نے ارشاد فرمایا ہے عندہ ذکر الصالحین تنزل الرحمہ, جہاں نیک بندوں کا ذکر ہوتا ہے وہاں رب کی رحمتیں نازل
नाजिल हुआ करते हैं। और मुस्तफ़ा के मिलाद में आने वालों, मुस्तफ़ा के जिक्र में आने वालों, अपने किस्मत पे कुर्बान जाओ। ये अल्लाह रब्बुल इज्जत की इन महफिलों में नूरी मखलूक भी आया करती है, लेकिन जब तक महफिल कायम रहती है, जब तक महफिल में सुनने और सुनाने का काम जारी रहता है, वो फरिश्ते यहाँ मौजूद रहते हैं। और जब वो महफिल खत्म हो जाती है तो फरिश्ते अपनी अपने मकाम पर चले जाते हैं, अपने अपने मंजिलों पर चले जाते हैं। कोई पहले आसमान का फरिश्ता, कोई दूसरे आसमान का फरिश्ता, कोई तीसरे आसमान का फरिश्ता, कोई चौथे आसमान का फरिश्ता, जिसका जहां मकाम होता है वो अपने मकाम पर पहुंच जाते हैं। बड़ी खुशी और मसरत के साथ जब जाते हैं, मेरा रब देखता है, इरशाद फरमाता है, ऐ मेरे फरिश्तों, आज इतना खुश क्यों नजर आ रहे हो? खुशी की वजह क्या है? आज इतना क्यों मुस्कुरा रहे हो? अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, मेरा रब सब जानता है, लेकिन फरिश्तों से इरशाद फरमाता है, आज इतना खुश क्यों नजर आ रहे हो? फरिश्ते अर्ज करते हैं, बारी ताला, ऐ परवरदिगार आलम, आज फला बस्ती में, फला शहर के अंदर तेरे बंदे तेरा और तेरे नबी का जिक्र कर रहे थे, मौला वहां से आ रही है। तेरा और तेरे महबूब बंदों का जिक्र कर रहे थे, मौला वहां से आ रहे हैं। रब इरशाद फरमाता, फरिश्तों बताओ मेरे बंदे क्या कह रहे थे? क्या कह रहे थे? किस चीज का जिक्र कर रहे थे? किस चीज की तलब कर रहे थे? फरिश्ते अर्ज करते हैं, मौला तेरे बंदे तेरे और तेरे महबूब की तारीफ कर रहे थे, तेरा और तेरे महबूब का जिक्र कर रहे थे। अल्लाह अकबर। रब इरशाद फरमाता है, ऐ मेरे फरिश्तों ये बताओ कि मेरे बंदों ने मुझे देखा है? कि मेरे बंदों ने मुझको देखा है? मेरे बंदों ने मुझे देखा है? मुझको कैसे जानते हैं? अल्लाह अकबर। फरिश्तों ने अर्ज की, मौला देखा नहीं है, बस तेरे महबूब से सुना है। सुबह तेरे महबूब से सुना है, देखा नहीं है। फरिश्तों ने अर्ज की, मौला देखा नहीं है, तेरे महबूब से सुना है। मेरे रब ने इरशाद फरमाया, फरिश्तों अगर मेरे बंदे मेरा जलवा देख लेते फिर क्या करते? फिर क्या करते? फरिश्तों ने अर्ज की, मौला फिर तो और ज्यादा तेरा जिक्र करते, तेरी पाकी को बयान करते, तेरी हमदो सना करते। अब सुनो, नबी के मिलाद में आने वालों, नबी का मिलाद सजाने वालों, जरा दिल के कानों पर हाथ रख करके सुनना। मेरे रब ने जब फरिश्तों से इरशाद फरमाया और इरशाद फरमाने के बाद ये कहा, फरिश्तों इशहदू या मलाइका फइन्नी कद गफरतु लहुम, ऐ मेरे फरिश्तों तुम तबाह हो जाओ। जितने उस महफिल में बैठने वाले थे, हमने सबके गुनाहे सगीरा को माफ किया, हमने तमाम के गुनाहे सगीरा को माफ कर दिया। अजीज़ान मिल्लत इस्लामिया, इन महफिलों से हमें फायदा होता है, हमें बरकतें मिलती है, अल्लाह और रसूल की हिमायत मिलती है, अल्लाह की रहमत की बारिशें वर्षा करती है। और इस महफिलों की बरकत से अल्लाह अपने बंदों के गुनाहे सगीरा को माफ कर देता है। तवज्जो पर, बात पर तवज्जो करना, गुनाहे सगीरा को माफ कर देता है, लेकिन गुनाहे कबीरा वो माफ नहीं होते। गुनाहे कबीरा वो बगैर तौबा के माफ नहीं होते, उनके लिए तौबा करना ज़रूरी है। किसी ने नमाज छोड़ दी है, नमाज का पढ़ना ज़रूरी है। किसी ने किसी को सताया है, उसके दिल को दिखाया है, उससे रजामंद होना ज़रूरी है। अगर किसी ने किसी के माल को ले लिया है तो उसके माल को वापस करना ज़रूरी है, तौबा करना ज़रूरी है, तब जाकर वो गुनाह माफ़ होते हैं। लेकिन गुनाह सगीरा अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इन पाक महफिलों से, इन नूरानी महफिलों से गुनाह सगीरा को माफ़ कर देता है। सुभान अल्लाह। वापस से बोले सुभान अल्लाह, और बुलंद आवाज़ से बोले या रसूल अल्लाह। मुस्तफ़ा का जिक्र कर रहे हैं। आज हम जिक्र तो करते हैं, लेकिन हमारे दिलों पर बात असर क्यों नहीं करती? अहम बात है, हम जिक्र भी करते हैं, लेकिन बात हमारे दिलों पर असर क्यों नहीं करती है? मिशकातुल मसाबी के अंदर मेरे मुस्तफ़ा का फरमान है, अन इब्ने उमर रदियल्लाहु ताला अन्हु क़ाल क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम इन हाज़िल क़ुलूब तस्दउ कमा यस्दउल हदीदु इज़ा असाबहुल मा। मेरे मुस्तफ़ा ने इरशाद फरमाया,
اے میری صحابہ، جس طرح بارش میں پڑے لوہے کو زنگ لگ جاتا ہے، بارش میں پڑے لوہے کو زنگ لگ جاتا ہے، اسی طرح دلوں کو بھی زنگ لگ جاتا ہے، دل بھی زنگ آلود ہو جاتے ہیں۔ صحابہ نے عرض کی یا رسول اللہ، ہمارے ماں باپ آپ کے قدموں پہ قربان ہو جائیں، ہمارے جانیں آپ کے قدموں پہ قربان ہو جائیں، وما جلاؤہا، یا رسول اللہ اس کو دور کیسے کیا جائے، اس زنگ کو کیسے ہٹایا جائے، اس زنگ سے کیسے ہم نجات پا سکتے ہیں؟ قربان جاؤ مصطفیٰ کے ماننے والوں، مصطفیٰ کا کلمہ پڑھنے والوں، میرے نبی نے اس زنگ کو دور کرنے کا طریقہ بتا دیا۔ میرے نبی نے ارشاد فرمایا صحابہ اس زنگ کو دور کرنا چاہتے ہو، کثرت ذکر الموتی و تلاوت القرآن، میرے مصطفیٰ نے ارشاد فرمایا کثرت سے موت کو یاد کرنا اور قرآن کی تلاوت کرنے سے دلوں کی زنگ دور ہو جاتے ہیں۔ کثرت ذکر الموتی و تلاوت القرآن، قرآن کی تلاوت سے دلوں کی زنگ دور ہو جاتے ہیں۔ مشکات المصابیح کے اندر میرے مصطفیٰ کا فرمان درج ہے، موجود ہے۔ روایت کرنے والے حضرت عمر فاروق اعظم ہیں۔ وہ مصطفیٰ کے پیارے الفاظ، دل یہ انسان کی سب سے قیمتی چیز ہے، سب سے قیمتی اثاثہ ہے، لیکن آج ہم نے دل کو آوارہ کر دیا، دل کو آوارہ کر دیا ہے۔ میرے رب نے ارشاد فرمایا بندے میں نے تجھ کو زندگی عطا کی ہے، میں نے تجھ کو مال عطا کیا ہے، میں نے تجھ کو اولاد عطا کی ہے، اے میرے بندے میں نے تجھ کو زندگی عطا کی ہے تو زندگی اپنی مرضی کے مطابق نہ گزارنا، زندگی اپنے دل کی طبیعت کے مطابق نہ گزارنا۔ ہاں صاحب آج ہم اپنی طبیعت کے مطابق زندگی گزارتے ہیں، ہمارا دل کرتا ہے تو ہم گھومنے چلے جاتے ہیں، ہمارا دل کرتا ہے تو ہم گناہوں کے اڈوں پر چلے جاتے ہیں، ہمارا دل کرتا ہے ہم نمازوں کو چھوڑ دیتے ہیں، ہمارا دل کرتا ہے ہم بھائی کے مال کو ضبط کر لیتے ہیں، ہمارا دل کرتا ہے ہم پڑوسی کو تکلیف دے دیتے ہیں، ہمارا دل کرتا ہے ہم موبائل میں ویست ہو جاتے ہیں، ہمارا دل کرتا ہے ہم گناہوں کے اڈوں کو آباد کرتے ہیں۔ میرے رب نے ارشاد فرمایا اے میرے بندو اگر کامیابی چاہتے ہو، اگر تم یہ چاہتے ہو تمہارا معاشرہ کامیاب ہو جائے، اگر تم یہ چاہتے ہو تمہارا گھر کامیاب ہو جائے، اگر تم یہ چاہتے ہو تمہاری اولاد کامیاب ہو جائے، اگر تم یہ چاہتے ہو تمہارا بھائی کامیاب ہو جائے، تو تم اپنی زندگی کو اپنی مرضی کے مطابق نہ گزارنا۔ اے باری تعالیٰ پھر کس طریقے سے ہم زندگی گزارے؟ میرے رب نے ارشاد فرمایا لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، میرے محبوب کی زندگی تمہارے لیے نمونہ عمل۔ اپنی مرضی کے مطابق زندگی مت گزارنا۔ آج ہم اپنی مرضی کے مطابق زندگی گزار رہے ہیں، تبھی پریشانیوں میں گھرے ہوئے، تبھی مصیبتوں میں گھرے ہوئے۔ میرے مصطفیٰ کا اخلاق، کردار، تعلیمات یہ نہیں تھی جو آج ہمارے اندر پایا جاتا۔ میرے مصطفیٰ تو اتنے کریم ہیں، اتنے کریم ہیں، اپنے تو اپنے اگر بیگانے بھی آ گئے مصطفیٰ ان کو بھی سینے سے لگا لیا کرتے تھے۔ ایک اعرابی بدو مصطفیٰ کی بارگاہ میں آیا، آ کر عرض کرنے لگا یا رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام آپ مجھے کچھ عطا فرمائیے، آپ مجھے کچھ عطا فرمائیے، کچھ دیجیے۔ اللہ اکبر، میرے مصطفیٰ کی سخاوت دیکھو تو بے مثال ہے، سبحان اللہ۔ تبھی تو بریلی کے امام نے کہا کون دیتا ہے، کون دیتا ہے، دینے کو منہ چاہیے، کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے، دینے والا ہے سچا ہمارا نبی۔ حقیقت بات ہے، دینے والا ہے سچا ہمارا نبی۔ آج دنیا دار دیتا ہے تو پہلے احسان جتاتا ہے، پوری زندگی احسان کے تلے دبا کر رکھتا ہے، کبھی زندگی میں اٹھنے نہیں دیتا ہے۔ کسی کا احسان لے کر کے دیکھو، کتنی کامیابی کر لو لیکن اس کی نظر میں آپ اس کے احسان کے تلے دبے ہوئے ہوگے۔ لیکن قربان جاؤ میرے مدینے والے آقا اتنا عطا کرتے ہیں، اتنا عطا کرتے ہیں، کبھی احسان نہیں جتاتے ہیں۔ آتا ہے فقیروں پہ انہیں پیار کچھ ایسا، خود بھیگ دے اور خود کہے منگتے کا بھلا، خود بھیگ دے
اور خود گئے منگتے کا بھلا ہو، مال بھی عطا کرتے ہیں، دعائیں بھی دیتی ہیں مصطفیٰ۔ ایک بدو آیا مصطفیٰ کی بارگاہ میں، یہ روایت کا مفہوم میں بیان کر رہا ہوں۔ ایک مرتبہ جنگ کے دوران کثیر مال ہاتھ لگا صحابہ کرام کی، یہاں تک روایت میں کہ 2 پہاڑیوں کے درمیان مال جمع ہو گیا۔ پہلے اس طریقے سے مال نہیں ہوا کرتا جیسے آج ہم پیسہ ہے، روپیہ ہے۔ پہلے امیر ترین کسی کے پاس اونٹ ہے، کسی کے پاس بکریاں ہیں، کسی کے پاس گائیں ہیں، اس طریقے سے مال کی فراوانی ہوا کرتی تھی۔ ان کو بیچ کر کے اپنا گزر بسر کیا کرتے تھے، اپنی زندگی کو چلایا کرتے تھے۔ ایک اعرابی آیا، سوال کر دیا، 2 پہاڑیوں کے درمیان جہاں تک نگاہ جاتی ہے بکریاں ہی بکریاں ہیں، کہا اے مصطفیٰ میں نے سنا آپ بہت عطا کرتے، مجھ کو عطا کرے نا۔ میرے مصطفیٰ نے اس کی طرف دیکھا، یہ نہیں سوچا کتنا عطا کرنا ہے، کہا جا ان دونوں پہاڑیوں کے درمیان جتنی بکریاں ہیں میں نے سب تجھ کو عطا کر دی ہے۔ آج ہم دیتے ہیں تو سوچ سوچ کے دیتے ہیں، اللہ کے گھر میں دے سوچ سوچ کے، مدرسے میں دے سوچ سوچ کے، ہم حساب بہت لگاتے ہیں، کہیں دینی امتحان میں دینے کا معاملہ آئے تو ہم 100 آدمی ہیں، ہم اپنی جیب سے 5 روپے دیں، حساب 100 کا ہم لگا لیتے ہیں۔ 100 آدمیوں نے 10-10 روپے دیے تو 1000 روپے ہو گئے صاحب۔ یہ تو ہم نے حساب لگا لیا، یہ حساب نہیں لگایا۔ یہ جو مدرسے ہوتے ہیں آج انہی مدرسوں سے دین زندہ ہے، انہی مدرسوں کی وجہ سے یہ مصطفیٰ کے نام لینے والے موجود ہیں، اور یقین جانو انہی مدرسوں کی وجہ سے آج ہماری مساجد آباد ہیں۔ یہ حقیقت بات ہے۔ آپ 10 سال سے مدرسہ بند کر کے دیکھیں، آپ کو کوئی نماز جنازہ پڑھانے والا نہیں ملے۔ 10 سال مدرسے بند کر کے دیکھیں، کوئی نماز جنازہ پڑھانے والا تم کو نظر نہیں آئے گا، کوئی تمہارے مصلے پر امامت کرتا ہوا نظر نہیں آئے گا۔ 10 سال نہیں 20 سال دیکھ لیں، 10-20 سال مدرسے بند کر کے دیکھیں، آپ کو کوئی مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا دین سکھانے والا نظر نہیں آئے گا، اللہ رسول کی باتیں بتانے والا نظر نہیں آئے گا۔ یہ نمازیں جو ہم پڑھتے گئے پھر کوئی نماز پڑھانے والا بھی نظر نہیں آئے گا۔ انہی مدرسوں کی وجہ سے آج دین زندہ ہے۔ تو میرے مصطفیٰ نے اس کو اتنا عطا کیا، جب وہ اپنی قوم میں گیا کہا لوگو تم کہتے تھے محمد ایسا کرتے ہیں محمد ویسا کرتے ہیں، سنو میں آج مسلمانوں کے نبی کے پاس گیا، مجھے انہوں نے اتنا عطا کیا، اتنا عطا کیا، اتنا عطا کیا کہ جتنا میں سوچ بھی نہیں سکتا۔ مصطفیٰ نے اتنا مال و سر مجھ کو عطا کیا کہ میں سمجھ گیا اگر کائنات میں کوئی سب سے بڑی سچی ذات ہے تو وہ مسلمانوں کے نبی محمد عربی کی ذات ہے۔ وہ اسی میں کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو جاتا ہے۔ میرے مصطفیٰ غیروں کا درد رکھتی تھی، غیروں کی دل جوئی کیا کرتے تھے، لیکن آج ہم ہیں بھائی کو بھائی سے لڑانے کی فکر میں رہتی ہے، باپ بیٹے میں نہیں بنتی ہے تو زمانے گزر جاتے ہیں، بیٹا باپ سے بولنے کو تیار نہیں ہے۔ میرے مصطفیٰ نے کیا ارشاد فرمایا، تمہارا باپ یہ جنت کے دروازوں میں سے بیچ کا دروازہ ہے، تمہاری ماں کے قدموں کے نیچے جنت ہے، اگر جنت میں جانا چاہتے ہو تو ماں کو بھی راضی کرنا ہوگا، باپ کو بھی راضی کرنا ہوگا۔ ارے جس کے بارے میں رب نے قرآن میں آیت نازل فرما دی ہو وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، او میرے بندو میری عبادت تو کرنا، اپنے ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک بھی کرتے رہنا، حسن سلوک بھی کرتے رہنا۔ لیکن آج ہم مصطفیٰ کی تعلیمات سے دور جا رہے ہیں، مصطفیٰ کے دین سے دور ہوتے چلے جا رہے ہیں۔ کیوں؟ دنیا ہمارے دلوں میں آ چکی ہے، دنیا کی محبت دلوں میں آ چکی ہے، ہم دنیا کی محبت کو سینے میں بسا چکے ہیں، اس وجہ سے ہم کو احساس نہیں ہوتا ہے۔ عزیزو چند دن کی زندگی، میں بارہا کہتا ہوں کب تک ہم اس دنیا میں رہیں گے؟ 10 سال 20 سال، پتہ تو ایک لمحے کا بھی نہیں ہے، لیکن 50 سال زیادہ سے زیادہ انسان کی زندگی 60 سال ہو رہی ہے، پھر گزر جاتی ہے۔ لیکن اسی 60 سالہ زندگی میں ہماری خواہشات کتنی ہوتی ہیں، ہماری آرزویں امیدیں کتنی ہوتی ہیں۔ مولا کائنات مشکل کشا نے ارشاد فرمایا
اے میرے بھائیوں سنو، مجھے تم سے کسی بات کا خوف نہیں ہے، بس میں خوف کرتا ہوں اس بات سے کہ ہمارے بھائیوں کو لمبی امید لے کر کے ڈوب جائے۔ آج ہماری امیدیں ہوتی ہیں یہ مکان بن جائے، پلاسٹر ہو جائے، ٹائلس پتھر لگ جائے، پھر نماز پڑھے گی انشاءاللہ۔ یہ کام ہو گیا، پھر کوئی اور کام نکل آ، پھر بچوں کی شادی کریں گے، پھر تو کچھ نہیں کرنا، پھر تو اللہ اللہ کرنے میں لگ جانا، پھر کوئی اور کام نکل آ۔ میرے عزیزو، اسی دنیا میں رہ کر ہمیں آخرت کی تیاری کرنی ہے، اسی دنیا میں رہ کر ہمیں اللہ رسول کو بھی راضی کرنا ہے۔ ایسا نہ ہو کہ دنیا حاصل کرنے کے چکر میں ہم اللہ رسول کو ناراض کر دیں۔ ایک مرتبہ مولا کائنات مشکل کشا، گھر میں فاقہ ہو گیا، کئی دن ہو گئے گھر میں چولہا نہیں جلا۔ آپ مزدوری کی تلاش میں نکلے، ایک یہودی کے باغ میں کام کیا، کام کرنے کے بعد اس نے کچھ کھجوریں عطا کی، کھجوریں آپ نے لی اور کاندھے پر رکھی، چلنا شروع کر دیا۔ اس یہودی نے کہا، اے علی، اگر تھوڑا کام اور کر لو گے تو اور کھجوریں مل جائیں گی، تھوڑا کام اور کر لو گے تو اور کھجوریں مل جائیں گی۔ قربان جاؤ مولا علی مشکل کشا کی شان پر، ان کی بات پر قربان جاؤ۔ مولا علی مشکل کشا نے ارشاد فرمایا، 2 کلو ہو گئی بہت ہیں، 1 کلو میرے بچے کھائیں گے، 1 کلو مدینے کے غریب بچے کھائیں گے۔ سبحان اللہ، 1 کلو میرے بچے کھائیں گے، 1 کلو مدینے کے غریب بچے کھائیں گے۔ اس یہودی نے کہا، علی مال جائز ہو، مال جائز ہو، جمع کرنے میں کوئی کراہت نہیں، اکٹھا کر سکتے ہیں، لیکن قربان جاؤ علی شیر خدا کی بات پر، شیر خدا ہے نا، خدا کے شیر ہے نا، تو جواب بھی شیروں والا دے دیا۔ محبت سے بولے سبحان اللہ۔ ارشاد فرمایا، اگر مال جائز ہو، حلال ہو تو اس کا حساب ہوتا ہے، اور مال ناجائز و حرام ہو اس پہ عذاب ہوتا ہے۔ نہ میں حساب والا کام کرتا ہوں، نہ میں عذاب والا کام کرتا ہوں، میں ان چکروں میں پڑتا ہی نہیں ہوں۔ آج میں نے کمالیاں کھائیں گے، کل جو رب زندگی عطا کرنے والا ہے وہ روزی بھی عطا کرنے والا ہے، وہ روزی بھی عطا کرنے والا ہے۔ جس رب نے ہمیں زندگی دی ہے، کل آنکھ کھلے گی، تم سہارا تلاش کرو، ذریعہ تلاش کرو، روزی دینے والا اللہ ہے۔ ایک حکایت بڑی پیاری میرے ذہن میں آ گئی، اگر آپ سبحان اللہ بولے تو میں بیان کر دوں، محبت سے بولے سبحان اللہ۔ ایک بزرگ اللہ والے تھے، ایک گلی کے آخر میں دکان انہوں نے کھولی، کپڑا کا کاروبار کرتے تھے۔ ایسی جگہ دکان کھولی جہاں گلی بالکل بند، آگے وہاں سے راستہ نہیں گزرتا تھا۔ تو ایک اللہ والے اور گزرے، دیکھا راستہ بند ہے، آخر میں دکان ہے۔ کہا کاروبار کرنے کا شوق ہے؟ کہا کاروبار کرنا ہے تو مارکیٹ میں آئیے، بازار میں آئیے، یہاں تم سے کون کپڑا خریدے گا؟ یہاں تو کسی کا راستہ ہی نہیں ہے، کسی کا گزر بسر ہی نہیں ہے، کوئی نکل کے جاتا ہی نہیں ہے، تم سے کون یہاں کپڑا خریدے گا؟ اللہ اکبر۔ اللہ والے جو ہوتے ہیں ان کی باتوں پہ قربان جاؤ، یہ لگتے تو ہمیں مجذوب ہیں کہ لگتے ہیں یہ کسی کام کے نہیں ہیں، لیکن کسی بات پر اللہ سے یہ قسم ٹھان لے لیتے ہیں تو اللہ ان کی قسم کو پورا کرتا ہے، ان کی قسم کو پورا کرتا ہے۔ کبھی کہتے مالک آج دن بہت گرم ہے، اللہ فوراً بارش عطا فرما دیتا ہے۔ ان کی زبان میں اللہ نے تاثیر رکھی ہے۔ تو وہ بزرگ چلال میں آ گئے، کہا یہاں کوئی نہیں آئے گا، کہا یہاں کوئی نہیں آئے گا۔ ہم بھی کرتے ہیں، فرنٹ پر دکان ہوگی، سب کی نظر پڑے گی تبھی تو سودا بکے گا، سب کا لوگوں کا گزر ہوگا تبھی تو سودا بکے گا، ہم یہ سوچتے ہیں۔ لیکن ہم اس وحدہ لا شریک کی رزاقیت کو نہیں سمجھتے گئے، وہ رزق کیسی عطا کرتا ہے ہم اس کو نہیں سمجھتے گئے۔ بزرگ جلال میں آئے، کہا یہاں کوئی نہیں آئے گا، کہا کوئی نہیں آئے گا، کہا کوئی نہیں آئے گا، کہا کوئی نہیں آئے گا۔ ارشاد فرمایا، بتا کیا یہاں موت کا فرشتہ بھی نہیں آئے گا؟ بتا کیا یہاں موت کا فرشتہ بھی نہیں آئے گا؟ وہ بزرگ کہنے لگے وہ تو ضرور آئے گا، موت کا فرشتہ تو ضرور آئے گا۔ اب اللہ والے کا جواب سنیں، کہا نادان جب موت کا فرشتہ یہاں پر آئے گا
تو یہ بتا روزی بانٹنے والا فرشتہ کیوں نہیں آئے گا؟ روزی بانٹنے والا فرشتہ بھی تو آئے گا جس رب نے ہمیں دنیا میں بھیجا ہے۔ روزی دینے والا بھی رب وہی ہے۔ جب موت کا فرشتہ یہاں آ سکتا ہے، روزی بانٹنے والا فرشتہ بھی آ سکتا ہے۔ بس یہ ہے کہ امید اور یقین مضبوط ہونا چاہیے۔ حضرت عبداللہ ابن ادھم رحمۃ اللہ تعالیٰ یہ وقت کے بادشاہ تھے، اور غالباً یہ ذکر آپ نے سنا بھی ہو، وقت کے بادشاہ تھے، لیکن اللہ والوں کو بادشاہ سے کچھ نہیں غرض ہوتا، یہ تو بس دنیا کو نظام چلانے کے لیے، سسٹم چلانے کے لیے ہو جاتے ہیں، لیکن جب جی میں آتا تو ٹھوکر مار دیتے ہیں بادشاہ کو۔ ایک مرتبہ ہوا کہ عبداللہ ابن ادھم اپنے محل میں آرام کر رہے تھے، اپنے محل میں بولے آرام کر رہے تھے، محل میں آرام کر رہے تھے، اسی اسنا میں کوئی کسی کے چلنے کی آواز آئی، کسی کے چھت پر گھومنے کی آواز آئی۔ عبداللہ ابن ادھم محل سے باہر آئی، ارشاد فرمایا کون ہے؟ اس شخص نے جواب دیا اے عبداللہ ابن ادھم، میرا اونٹ کھو گیا ہے، میں اپنا اونٹ تلاش کر رہا ہوں۔ کیا کہا؟ میرا اونٹ کھو گیا ہے، میں اپنا اونٹ تلاش کر رہا ہوں۔ عبداللہ ابن ادھم وقت کے بادشاہ تھے، جواب دیا نادان، اونٹ تلاش کر رہا ہے، اونٹ کا چھت پہ کیا کام ہے؟ اگر اونٹ کو تلاش کرنا ہے تو جنگلات میں جا، روڈ پر جا، کنارے جا، کہیں گلی میں جا کے ڈھونڈ، یا چھت پہ اونٹ کا کیا کام ہے؟ اس بزرگ نے جواب دیا اے عبداللہ ابن ادھم، جیسے چھت پر اونٹ کا کوئی کام نہیں ہے، تو اسی طرح نرم نرم گدوں پر خدا بھی نہیں ملا کرتا ہے۔ اگر خدا کا قریبی بندہ بننا چاہتے ہو، اگر خدا کا قرب حاصل کرنا چاہتے ہو، تو آؤ پھر جنگلات میں خدا کی عبادت کرو۔ خدا کو راضی کرنا چاہتے ہو تو ان نرم گدوں پر خدا کوئی نہیں ملا کرتا۔ عبداللہ ابن ادھم نے جب یہ بات سنی، آپ تو گلی کا کوئی چھوٹا سا پد میں جائے نا، پھر خیر نہیں ہے بستی والوں کی، لیکن یہ بادشاہ تھے، ایک عام آدمی نے اتنی بڑی بات کہی، دل پر بات لگ گئی، بات تو نے ٹھیک کہی۔ اپنے وزیر کو بلایا اور کہا لے یہ ساری بادشاہ تیرے نام، اور بادشاہ چھوڑی ٹھوکر ماری، چلے گئے جنگلات میں، اللہ اللہ کر رہے ہیں، اللہ کی عبادت کر رہے ہیں، اللہ کی عبادت اور ریاضت میں زندگی گزار رہے ہیں، نہ کھانے کی پرواہ ہے نہ پینے کی پرواہ ہے، بس اللہ اللہ کر رہے ہیں۔ اب وہی وزیر جس کو بادشاہت عطا کی تھی، جس کو بادشاہت سونپی تھی، ایک مرتبہ گزر ہوا تو دیکھا عبداللہ ابن ادھم اپنے پھٹے ہوئے کرتے میں اپنے ہاتھ سے پیمند لگا رہے ہیں، اپنے پھٹے ہوئے کپڑے سی رہے ہیں، دریا کے کنارے بیٹھے ہیں اور کپڑے سی رہے ہیں۔ اس وزیر کا گزر ہوا، کہا دیکھا بکھرے ہوئے بال ہیں، قریب گیا دیکھا یہ تو میرے بادشاہ عبداللہ ابن ادھم ہے۔ ارشاد فرمایا عبداللہ ابن ادھم یہ کیا حالت تم نے بنا لی ہے؟ تم وقت کے بادشاہ تھے، ایک حکم کرتے سینکڑوں کرتے آپ کے قدموں میں ڈال دیے جاتے، یہ کیا معاملہ ہے کہ اپنے ہاتھ سے اپنے کرتے کو سی رکھے ہو، اپنی قمیض کو سی رکھے ہو؟ عبداللہ ابن ادھم نے کوئی جواب نہیں دیا، اس کے چہرے کی طرف دیکھا، دیکھنے کے بعد جس سوئی سے اپنا کرتا سی رکھے تھے اس سوئی کو دریا میں ڈال دیا، کوئی جواب اس کا نہ دیا، اور وہ دیکھتا رہا۔ یہ بڑی عجیب بات ہے کہ سوئی کو دریا میں ڈال دیا، اب کیا معاملہ رونما ہونے والا ہے؟ اللہ اکبر۔ عبداللہ ابن ادھم نے کہا کیا کہا کہ وہ بادشاہ بہتر تھی، اب ذرا یہاں بیٹھ جا۔ وہ بیٹھ گیا، دیکھنے لگا۔ عبداللہ ابن ادھم نے کہا اے دریا کی مچھلیوں میری سوئی مجھے واپس کر دو۔ سبحان اللہ، یہ سچی حکایت کے اندر حکایت کو نقل کیا، اور بھی حلیت الاولیاء کے اندر اس حکایت کو نقل کیا۔ یہ بہت بڑے اللہ کے ولی کامل تھے۔ سمندر کی مچھلیوں سے کہا اے دریا کی مچھلیوں میری سوئی کو واپس کر دو۔ اب وہ وزیر دیکھ رہا ہے، بڑی عجیب بات ہے، اتنا بڑا دریا، اتنی سی سوئی اور وہ مچھلیوں سے، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ تھوڑی دیر گزری، سینکڑوں مچھلیاں اپنے منہ میں ایک ایک سونے کی سوئی لاتی ہے اور عبداللہ ابن ادھم کے پاس آ جاتی ہے اور آپ کے قدموں میں ڈال دیتی ہے۔ عبداللہ ابن ادھم نے کہا جاؤ اس سونے چاندی کو میں لات مار کے آیا ہوں، مجھے میری وہی زنگ آلود سوئی چاہیے جس کو میں نے دریا میں ڈالا تھا۔ کچھ ہی دیر کے بعد ایک مچھلی آئی اور آپ کی سوئی کو آپ کے پاس آپ
کو پیش کر دیا۔ وزیر دیکھ رہا بڑا ہے، بڑی حیرت ہوئی۔ اب عبداللہ ابن ادھم نے فرمایا بتا وہ بادشاہ بہتر تھی یا یہ بادشاہ بہتر ہے؟ میں وہ بادشاہ کرتا تھا تو لوگوں کے سروں پر، لوگوں کے ظاہری بٹن پر وہ بادشاہ کرتا تھا، لیکن جب سے میں نے خدا کا قرب حاصل کیا ہے، خدا کی عبادت میں نے کیا ہوں، اللہ نے وہ مقام مجھ کو عطا کر دیا ہے۔ اب میری بادشاہ انسانوں پر ہی نہیں چلا کرتی ہے بلکہ اب میری بادشاہ جانوروں پر بھی چلا کرتی ہے اور سمندر کی مچھلیوں پر بھی۔ اب میری بادشاہ سروں پر نہیں دلوں پر ہوا کرتا۔ تو اللہ کا قرب حاصل کرنا تو ہمیں اللہ کی عبادت کرنی ہوگی۔ اللہ نے قرآن میں ارشاد فرمایا تم کوشش تو کرو ہمارے راستے میں، ہم ضرور تمہیں اپنا راستہ دکھا دیں گے، اپنا راستہ تمہیں دکھا دیں گے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، ہم ہی ہیں کہ اپنے رب سے دور ہوتے چلے جا رہے ہیں۔ رب تو بلاتا ہے یا ایھا الانسان، اے انسان ما غرک بربک الکریم، یہ بتا اپنے کریم رب سے تجھے کس چیز نے دھوکے میں ڈال دیا، کون سی چیز ہے وہ ایسی جو میں نے تجھ کو عطا نہیں کی ہے، بتا۔ لیکن ہم ہی ہیں اپنے رب کو بھولے ہوئے۔ اللہ قرآن میں ارشاد فرماتا ہے قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون، اے محبوب آپ فرما دیجئے جاننے والے یعنی علم والے اور بے علم والے برابر نہیں ہو سکتے ہیں۔ ہم علم حاصل کریں، علم ہی کے ذریعے ہم خدا کو پہچان سکتے ہیں، علم ہی کے ذریعے ہم اپنی زندگی کو سنوار سکتے ہیں، سدھار سکتے ہیں، علم ہی کے ذریعے ہم دنیا میں بھی اور بعد مرنے کے قبر و حشر میں بھی کامیاب نظر آئیں گے۔ علم حاصل کریں، قرآن کی تلاوت کریں، اپنے بچوں کو عالم بنائیں، اپنے بچوں کو حافظ بنائیں، اپنے بچوں کو دین کے قریب لائیں۔ آپ نے سنا نہیں ہے، بس اس حدیث کے ساتھ بات کو ختم کیا جائے۔ میرے مصطفیٰ کا فرمان ہے انسان جب مر جاتا ہے اذا مات الانسان انقطع عنہ عملہ، جب انسان مر جاتا ہے اس کے اعمال منقطع ہو جاتے ہیں۔ اب وہ نیکی نہیں کر سکتا ہے، اب وہ نماز نہیں پڑھ سکتا، اب وہ صدقہ و خیرات نہیں کر سکتا، لیکن مصطفیٰ نے کیا ارشاد فرمایا مرنے کے بعد بھی کچھ عمل ایسے ہیں جو مرنے کے بعد بھی مرنے والے کو فائدہ دیتے ہیں، مرنے والے کو فائدہ دیتے ہیں۔ میرے مصطفیٰ کی لبھائے مبارک کھلے، ارشاد فرمایا او صدقۃ جاریہ، سبحان اللہ بولے۔ میرے مصطفیٰ نے ارشاد فرمایا صدقہ جاریہ بھی مرنے کے بعد مرنے والے کو فائدہ دیتا ہے۔ آگے مصطفیٰ نے ارشاد فرمایا او علم ينتفع به، وہ علم جس سے لوگ فائدہ اٹھائیں، لوگ فائدہ اٹھائیں۔ آپ کو اللہ نے 2 بیٹی عطا کی ہے، 3 بیٹی عطا کی ہیں، ان بیٹوں میں سے ایک آپ کو حافظ قرآن، عالم دین ضرور بنائیں، مدرسوں کے قریب آئیں، سمجھیں مدرسوں کو، مدرسوں ہی کے ذریعے ہم تک خدا اور رسول کی باتوں کو پہنچایا جاتا ہے۔ 2 باتیں ہو گئیں، ایک صدقہ جاریہ، صدقہ جاریہ میں ہر نیک عمل آتا ہے۔ آپ مدرسہ بنوا دیں، مدرسے میں تعاون کر دیں، مسجد بنوا دیں، مسجد میں تعاون کر دیں، یا کسی مدرسے میں پڑھنے والے بچے کا خرچ اٹھا دیں۔ لیکن آج ہم نہیں سوچتے کہ بچے کا خرچ اٹھانے سے کیا فائدہ ملے گا، کچھ نہیں ملے گا۔ لیکن مصطفیٰ نے فرمایا او صدقۃ جاریہ، صدقہ جاریہ بعد مرنے کے مرنے والے کو فائدہ پہنچاتا ہے۔ دوسری چیز علم نافع، وہ علم جس سے لوگ فائدہ اٹھائیں، مرنے کے بعد وہ بھی فائدہ پہنچاتا ہے۔ تیسری چیز مصطفیٰ ارشاد فرماتے ہیں او ولد صالح یدعو لہ، وہ نیک اولاد جو بعد مرنے کے اس کے لیے دعائیں کیا کرتی ہے۔ سبحان اللہ، میرے مصطفیٰ کا فرمان۔ میرے عزیزو آؤ مصطفیٰ کی طرف، آؤ دین کی طرف، آؤ قرآن کی طرف، اپنے آپ کو دین سے قرآن سے وابستہ کر لو۔ یقین جانو دنیا بھی سبر جائے گی، آخرت بھی سبر جائے گی۔ رب کی بارگاہ میں یہی دعا کرتے ہیں باری تعالیٰ ہم سبھی کو کہنے سننے سے زیادہ ان باتوں پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور صحیح طریقے سے
علم حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو جاتے جاتے ایک پیغام ایک شعر کے ساتھ بات کو ختم کیا جائے کہ تم اپنے آپ کو حوث کا غلام مت کرنا، ضمیر بیچ کے دنیا میں نام مت کرنا، کسی کی چھت سے گرو کوئی بات نہیں، کسی کی نظر سے گرنے کا کام مت کرنا۔ اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے ہماری تعالیٰ ہمارے بولنے میں آپ کے سننے میں جو غلطی اس کو معاف عطا فرمائے۔ پورا مجمع کلمہ طیبہ پڑھ لیں، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ وما علینا الا البلاغ۔